إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، سورۃ الحجرات دی آیت مبارکہ خطبہ مسنونہ اندر پڑھی، جس دی روشنی چند گزارشات عرض کرن دی کوشش کراں گا. توجہ میرے پر رہے. اس آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان نو مخاطب کر کے ایک اصول، ایک ضابطہ بیان فرمائے. ما یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تواڈے کول کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس وقت تک اس کی خبر تے یقین نہ کرو جب تک تسی تحقیق نہ کر لو. جڑی خبر اس نے دیتی اس کے اندر حقیقت کس کا در. ایسا نہ ہوئے کہ لا علمی اندر تسی کسی نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر تسی اپنے اس عمل تے شرمندگی محسوس کرو. اس آیت تو ثابت ہوتا ہے کہ ہر فاسق دی خبر دی تحقیق لازم ہے. آج کا پروگرام بھی حضرت یزدانی صاحب نے وضاحت بھی فرماتی ہے کہ جڑا گالی دیندا ہے وہ کون ہوندا ہے؟ فاسق. گالی دینا بھی ثابت ہے، تو جو گالی ثابت ہے تو حدیث کی روشنی فاسق ہونا بھی ثابت. فاسق دی ہر خبر دی تحقیق ضروری ہے. اج کا یہ پروگرام فاسق دی پاس باتاں دی تحقیق واسطے ہی منعقد کیتا گیا ہے.
میں جڑیاں خبراں پھیلائیاں گئیاں نے انہاں نوں قرآن و حدیث کی روشنی اندر تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کرنا یاد رکھیے اہل حدیث وہ عظیم گروہ ہے جس کا ہر عقیدہ اور جس کی ہر بات اور ہر عمل اللہ دی رحمت و فضل نال جو بھی عقیدہ جو بھی عمل جو بھی مسلک ثواب عقیدہ سمجھ کے کردا ہے اور رب دے قرآن تو ثابت ہے پیغمبر دی حدیث تو ثابت. اہل حدیث دا اس ملک اندر آئے روز عوام الناس دا اس مسلک نو قبول کرنا اہل بدعت نو گوارا نہیں برداشت نہیں، جس وجہ تو یہ پراپوگنڈا عوام الناس مشہور کیتا جاندہ ہے کہ اہل حدیث نیا گروہ ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ نے نعوذ باللہ. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تواڈے سامنے واضح کر دیا کہ گستاخ پیغمبر ہے کون، تاکہ اس پراپوگنڈے دی حقیقت تواڈے سامنے واضح ہو جائے. اور اگر میں کسی حوالے نو تروڑ مروڑ کے پیش کرا، سیاق و شباق تو ہٹ کے پیش کرا، تو میں دنیا و آخرت کے اندر تہاڈا مجرم. اور اگر بات درست ہوئے تو پھر اہل حدیث کے موقف تے غور کیجیے. یقیناً اس اجتماع بریلوی احباب بھی موجود ہوں گے، دیگر مسالک دے لوگ بھی ہوں، اور انہاں جلسہ و پروگرام سنیا ہوئے گا. اسی رد عمل دے طور تے آج اس پروگرام نو سنن واسطے آئے ہوں. تو پھر ساڑھے پروگرام نو غور نہ سنی، اور اگر ذوق اور شوق ہوئے کہ آج ہی اقل یا جس طرح حضرت فرما رہے سن جدو چاہو، اور اگر تساں اپنے خطیب اپنے اس محقق اور مناظر نو اگر بلائے ہوئے تو کسی بند کمرے چھپا کے نہ رکھنا، اعلان فرمائیے کہ آئے ہوئے ہے کسی مقام تے. تو کسی چوک اندر جس جگہ تے چاہو ابھی گفتگو تو بعد اسی انشاءاللہ حاضر ہوں، تاکہ پوری دنیا سنے اور دیکھے کہ حق کس دے نال ہے اور باطل کس دے نال. اہل حدیث تو اللہ نے دلائل دا غلبہ عطا فرمائے کہ مولوی زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، اہل حدیث دے مناظر دے سامنے 10 منٹ بیٹھ نہیں سکتا. اور جیڑا اس مولوی نو ساڑھے سامنے بٹھا دے
اس نو اس ہمت اور جرت اور کوشش تے میں 5000 روپے انعام دیا. فتح شکست بات دی بات ہے، صرف ساڈے سامنے لے آن دا 5000 انعام لے لو تے انعام تمہیں پتا روپیہ بھی کافی ہوں. بتا دئیے چلو 11000 کر دیں، 11ویں دن 11000 روپیہ لے لو. اس مولوی نو ساڑھے سامنے لے آؤ، بٹھا دو، لیکن ساڑھے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ میں جاننا میں بھی سرگودے دا، مولوی پچھوں بھی سرگودے دا. میں نے یہ بھی پتا ہے کہ استاد دایا بازو ٹیڑھا کیوں ہے، یعنی اس حد تک میں جاننا کہ جدو اے بازو اٹھانا ہے نا سیدھا نہیں اٹھا سکتا، کدی سیڑھی ویکھیا جے نا، تو میں نے یہ بھی پتا ہے بھائی ٹیڑھا ہویا کیوں تے کیتا کس نے اور وجہ کی. اس واسطے اہل حدیث کے سامنے بیٹھنا انتہائی مشکل مرحلہ ہے. تو بہرحال میں دلائل کی طرف جانا چاہنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی شان عظمت اور مقام بیان کون کرتا ہے، تسلیم کون کرتا ہے، اور محبت رسول دے نام تے لوگوں اپنے پیٹ کی طرف یا مال پٹورن کی طرف جناب کون راغب کرتا ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کرتا ہے. حقیقت کے اندر جتنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص اس گروہ اندر موجود ہے، دنیا اور کوئی ایسا گروہ نہیں جو اس قدر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین اور تنقیص کرے. میں انشاءاللہ جذبات کے اندر نہیں دلائل دی روشنی اندر عرض کراں گا. سنیے، سب تو پہلی بات جو کہی گئی جیدی طرف حضرت یزدانی حافظ اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اہل سنت کا نام جس کتاب آندا ہے نا اس کتاب نو مولوی پیش کر کے کہنا ویکھو نا اس کے اندر تے لفظ اہل سنت لکھے، اس تو مراد اسی ہی ہاں. یہ تیویں ہی ہے. ایک بندے دا نام نصر اللہ سی، ایک بندے دا نام کی سی نصر اللہ. وہ جدوں پڑھے قرآن آ کے میرا بھی ذکر قرآن چاہتا ہے اذا جاء نصر اللہ. بھائی نصر اللہ دا ذکر قرآن ہے پر اس بندے دا ذکر نہیں. اہل سنت نام تفاسیر دی کتب اندر موجود ہے اور اہل حدیث کے علماء دی کتب اندر موجود ہے، لیکن اس تو مراد بریلوی نہیں، اس تو مراد علماء حق اہل الحدیث اہل السنہ اہل حدیثی نے جس طرح غنیت الطالبین کا حوالہ دے چکے حضرت یزدانی صاحب کہ غنیت الطالبین کے اندر پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے وضاحت فرمائی ہے کہ اہل سنت اہل حدیث ہی نے، اور اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ اہل حدیث بغض رکھتا اور اہل حدیث نو برا بلا اور گالیاں دیندا ہے. اور جائیے علامہ سیوطی رحمہ اللہ جنہ دے بارے اسے مولوی نے بات کہی ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ وہ عظیم محدث نے جنہوں 70 بار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حالت بیداری اندر جناب زیارت ہوئی ہے، جبکہ اہل حدیث کا عقیدہ نہیں، یہ تو ہڈا عقیدہ ہے کہ حالت بیداری اندر، کیونکہ جلال الدین سیوطی نے پیغمبر کا زمانہ نہیں پایا اور آپ کے زمانے پاک تو بعد ایک حوالہ پیش کیجیے کہ حضرت اما فاطمہ الزہرا نے اس دنیا تے جان تو بعد فرمایا ہوئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو میں حالت بیداری اندر آپ کی زیارت کیتی ہے، تو ایک حوالہ پیش کیجیے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک دفعہ دعویٰ کیتا ہوئے کہ حالت بیداری اندر میں مصطفیٰ نو دیکھیے. ایک حوالہ لائیے صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کدے پیغمبر دے دنیا تے جان تو بعد دعویٰ کیتا ہوئے کہ میں مصطفیٰ نو حالت بیداری اندر دنیا اندر دیکھیے، تو ایک حوالہ پیش
کیجئے، کبھی سیدنا عمر فاروق نے، کبھی سیدنا عثمان نے، سیدنا علی نے، سیدنا حسن نے، سیدنا حسین نے، سیدنا بلال نے، عبداللہ بن عمر نے، حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے وچوں کسی صحابی نے، آپ دے اہل بیت دے وچوں کسی ہستی و شخصیت نے یہ دعویٰ کیتا ہوئے، بلکہ میں آگے بات بڑھانا جائیے محترم تابعین دے وچوں، تبع تابعین دے وچوں ایک سکہ محدث بتلائیے جس نے دعویٰ کیتا ہوئے کہ حالت بیداری اندر میں پیغمبر نو اپنی اکھاں دے نال اس دنیا اندر ویکھے، آپ تو دنیا تے جان تو بعد جائیے امام شافعی نے، امام مالک احمد بن حنبل نے، اور پھر حضرت امام ابو حنیفہ نے، چلو پیر عبد القادر جیلانی نے، امام بخاری و مسلم ابو داؤد نے، امام نسائی و ترمذی ابن ماجہ نے کبھی یہ دعویٰ کیتا ہے کہ حالت بیداری اندر میں مصطفیٰ نو اپنی دنیا تے جناب دنیا اندر دیکھیے، اور تھوڑا اپنی بدماشی تے پردہ پاؤن واسطے پیغمبر دے بارے جھوٹ بولنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ دی وفات پاک کے بعد کسی نو زیارت کرواندے جناب حالت بیداری اندر صدیق کر دے، عمر کر دے، عثمان کر دے، میرے علی کر دے، یہ اصحاب مصطفیٰ نے دعویٰ نہیں کیتا، تابعین نے دعویٰ نہیں کیتا، تبع تابعین نے دعویٰ نہیں کیتا، تے تو جھوٹ بول دے دنیا اندر حالت بیداری اندر مصطفیٰ دی زیارت نہیں ہو سکتی، ہاں خواب دے اندر ہو سکتی ہے، یا پھر ہوئے گی تے حوض کوثر تے مصطفیٰ دے چہرے دا دیدار نصیب ہوئے گا، لیکن وہ بھی سانو ہونا ہے تو آنو تے ویندیاں نال ہی درمیان پردہ ہیلو جانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے لگدے تے اپنے ہی سن، شکلاں تے محسوس ہوندا سی اپنے نے، آواز آئے گی صحیح البخاری انک لا تدری انک لا تدری ما آدسو بعدک، اے معبود تسی نہیں جانتے انہاں تے تواڈے تو بعد نئے نئے کام شروع کیتے، ہن تو کہہ سکنے اس تو مراد کون نے، میں کہ اس تو مراد بریلوی نے اور کون نے، اہل حدیث جاؤ میں پوری جرت نال قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے، ایک حوالہ پیش کیجئے کہ اہل حدیث نے جڑی بات رب دے قرآن تو پیغمبر دی حدیث تو ثابت نہ ہوئے اور اپنا عقیدہ و نظریہ بنایا ہوئے، ہاں میرے علم کے اندر ہے کہ تو دعویٰ کرے گا کہ تواڈے وحید و زبان نے جناب اپنی کتاب نزل الابرار اندر اے بات لکھی ہے، اے قرآن و حدیث تو ثابت نہیں، نواب صدیق الحسن خان نے اپنی کتاب اے بات لکھی ہے، اے جناب قرآن و حدیث تو ثابت نہیں، چلو میں اعلان کرنا کہ میری جماعت دے سارے علماء دی کتاباں کھنگال ماریے، پڑتال کیجئے، تحقیق کیجئے، میرے عالم دی جس کتاب اندر جو غلطی ہے وہ انسان نے خطا و غلطی ہو سکتی ہے، میں برات اعلان کرنا مسلک اہل حدیث علماء دی غلطیاں کا نام نہیں ہے، میرا مسلک رب دا قرآن ہے، پیغمبر دی حدیث ہے، جائیے اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے، اسا کوئی نیا مسئلہ، کوئی نیا وظیفہ، کوئی نیا ورد اپنے کولوں نہیں بنایا، تیرے میں 20 اور سینکڑوں حوالے پیش کر سکنا، یہ جرت ہے تو رمضان المبارک دی آمد قریب ہے، ایک دو نہ حوالہ دیجئے، تو رمضان دی اندر سحری دی وقت دعا پڑھنے وقت سو میں قدن نہ بیٹھو، نہ رب دے قرآن دی اندر ہے، نہ پیغمبر دی حدیث دی اندر ہے، الویچہ دی خود ساختہ دعا ہے، تو پھر افطاری اندر دعا پڑھنے و بیٹا من تو والد کا توکل تو اے بریلویہ دی خود ساختہ دعا ہے، پھر تو دعائے آسان دی اندر وقت درجت رفیع پڑھنے اے بریلویہ دی خود ساختہ دعا ہے، پھر جنادی اندر وجلہ سناؤ کا پڑھنے اے بریلویہ دی خود ساختہ دعا ہے، پھر نویت و سنت الاتقام اے نیچے الفاظ تو کولو بنانے اے تیرے خود ساختہ الفاظ نے، اذان تو پہلے تو درود پڑھنے اے تیرے الفاظ خود ساختہ نے، پیغمبر تو اصحاب مصطفیٰ تو ثابت نہیں نے، پھر آگے بڑھیے تو ہر دو جناب تراویح تو بعد الصلاۃ بر محمد کا اعلان کرنے اے خود ساختہ بریلویہ دی دعا ہے، اے جناب پیغمبر تو ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث تو ثابت نہیں ہے، تیرا کل 7واں 40واں رسم چیلم نہ قرآن تو ثابت ہے نہ حدیث تو ثابت ہے، امام ابو حنیفہ دی تقلید نہ قرآن تو ثابت ہے نہ حدیث تو ثابت ہے، مان تیرے مسلک اندر 20 مسائل نہ قرآن تو ثابت نے نہ حدیث تو ثابت نے، مسلک اہل حدیث کا ہر عقیدہ ہر نظریہ ہر عمل رب دے قرآن تو ثابت ہے، محمد پاک دی زبان تو ثابت مسلک حق مسلک اہل حدیث ناظر اسلام مولانا سید سلطان شاہ نقوی صاحب
جلال الدین سیوطی کی کتاب کنز المدفون اٹھا کے دیکھیے، فرماتے نے جیڑا کسے امام دا مقلد ہے وہ اہل سنت تو خارج ہے۔ جلال الدین سیوطی وہی حضرت جنہ دے بارے تساں فرمایا کہ نبی پاک دی زیارت 70 مرتبہ حالت بیداری جو ہوئی ہے، جنہوں 70 باری حضور نے زیارت کروائی ہوئے بیداری تو بندہ جھوٹ بول دے۔ فرماتے نے جیڑا کسے امام دا مقلد اہل سنت تو وہ اہل سنت نہیں، تو اہل سنت نہیں، اہل حدیث اہل سنت نہیں، کیونکہ ساڑھا ہر عمل پیغمبر دی سنت کے مطابق اللہ دی رحمت و فضل۔ آگے پڑھیے جو بات میں سمجھانا چاہنا کہ اہل حدیث کے بارے کہنے والوں کہ اہل حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گستاخ نے، سنیے تیرے مسلک عقیدے اندر ہن ہمت و جرت ہے تو آنا اور جواب دینا، ایک ایک میرے حوالے دا جواب دے جانا، ایک ایک میری بات کا جواب دے جانا، جواب تو نہ دین کا مزہ آیا سنن کا مزہ بھی آئے۔ سنیے اہل حدیث کی طرف جو تساں تانو تشنیح کیتے ہیں، کہنے لگا انہاں دا نام جڑا ہے نا اس جناب مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے انگریز تو رجسٹرڈ کروائے۔ اہل حدیث اصل تے وہابی سن، اصل تے بات نہیں حضرات، ایک پرانے بندیاں نو پریشان کیتا جا سکتے اس حوالے دے کے، لیکن اس دور جس بات نو سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ 20 ایسے لوگ موجود نے اس وقت دنیا اندر، سب تو بدنام امریکہ دے ہاں دہشت گرد تنظیم کیڑی مشہور ہے؟ القاعدہ۔ القاعدہ نا تے کئی لوگاں نے درخواستاں دتیاں حکومت وقت نو کہ ساڈا القاعدہ نال کوئی تعلق نہیں، کہنے لگے ساڈا القاعدہ نال تعلق نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ دنیا دے اندر اس تنظیم کو دہشت گرد جناب تسلیم کیتا گیا، اس وجہ تو کئی بندیاں نے القاعدہ تنظیم تو لا تلقی کا اعلان کیتا۔ انگریز کے دور کے اندر وہابی تاریخ ایک باغی تاریخ تصور کیتی جاندی سی، اور انگریز کے ہاں اناب سنت تنظیم نو انتہائی بدنام اور دہشت گرد سمجھی جاندی سی۔ میری جماعت سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے حکومت وقت نو درخواست پیش کی تھی کہ جیڑی وہابی تاریخ عرب کے اندر ہے اور جس کی وجہ تو جناب اہل حدیث نو بدنام کیتا جا رہے، ساڈا اس تنظیم نال تعلق نہیں ہے، میں ساڈا مسلک اہل حدیث ہے، ساری جماعت اہل حدیث ہے، ساڈا مسلک اہل حدیث ہے، اس تحریک نال ساڈا تعلق نہیں ہے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جائیے جمعیت علماء پاکستان، کیا حکومت پاکستان تو رجسٹرڈ نہیں ہے؟ کیا جناب سنی اتحاد کونسل حکومت پاکستان تو رجسٹرڈ نہیں ہے؟ کیا بریلوی دی ساری مساجد حکومت پاکستان تو رجسٹرڈ نہیں ہے؟ کیا ہر مسجد کی کمیٹی جو ہے حکومت پاکستان تو رجسٹرڈ نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ حکومت رجسٹرڈ تنظیم نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی پاکستان کے جناب حکومت کو رجسٹرڈ تنظیم نہیں ہے؟ ایویں سیاسی و مذہبی تنظیم رجسٹرڈ تنظیم نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے درخواست پیش کی تھی کہ ساڈا نام وہابی نہیں ہے، اس وہابی تاریخ نال سانو نہ جوڑیا جائے، جی میں آج اہل سنت اہل حدیث پہ کئی لوگ کہتے ہیں ساڈا القاعدہ نال تعلق نہیں ہے۔ لہذا بات انتہائی آسان سی، لیکن عوام کے اندر پیش کیتا گیا کہ نہیں یہ تو رجسٹر انگریز نے کیتے۔ سنیے تیرے جناب عامر رضا خان سے خود کاشتہ پودا انگریز کا رب دی رحمت و فضل دے نال میں دلائل نہ ثابت کر سکنا۔ جناب اہل حدیث دی اللہ دی رحمت ہے یہ سا سزاواں برداشت کیتیاں نے، اور 20,000 دے قریب میری جماعت دے علماء جناب اس دے تحریک دی اندر جنہ جامع شہادت نوش فرمائے، اور اہل حدیث کی ایک تاریخ ہے انگریز دے خلاف بھی اور ہر کفر دے خلاف بھی۔ سنیے اہل حدیث نو برا بلا کہنے والوں، کہنے لگا سی نبی پاک دے زمانے تو ہے وہاں کون؟ بریلوی۔ نبی پاک دے زمانے تو ہے وہ۔ میں ایک مدن پوچھا بات تسی بریلوی ہو جان؟ جی میں کدوں نے انہیں سے شروع تو آ رہے ہیں۔ میں کدوں پھر بھی شروع تو جنہیں سی شروع تو میں کہ بریلوی ہو نا جانے جی میں شروع تو پھر کیویں ہو گئے؟ یعنی تہاڈا مطلب یہ ہوئے گا کہ اسی احمد رضا خان تو پہلے کوئی نہیں سا؟ میں کہ جی یعنی نہیں اسی ہاں بریلوی لیکن اسی احمد رضا خان تو پہلے دے سا۔
میں کیا پہلا پتر ویکھیا یہ پہلا بیٹا ویکھیا جڑا ابو تو بھی پہلے ہے پتر پیو جمیا نہیں پتر کوٹھے سے چڑیا پھرتا ہے اور بریلوی ادو نے جدو عامر رضا خان نے حنفی ادو نے جدو امام ابو حنیفہ نے شافی ادو نے جدو امام صافی نے مالکی ادو جدو امام مالک نے حملی ادو جدو احمد بن حنبل نے اہل حدیث ادو دے نے جدو دی مصطفیٰ دی حدیث ہے مصطفیٰ دی حدیث کدوں دی ہے دیکھنا آپ غارے ہرا اندر تشریف فرما نے جبریل آئے اقرا پڑھیے فرمایا پہلی حدیث مانا بقارین مانا یہ مطلب ہے قرآن دی آیت مصطفیٰ دے زبان تے بعد چاہیے حدیث مصطفیٰ پہلے آئی فرمایا مانا بقارین میں نہیں پڑھیا ہویا کی پڑھا فرمایا اقرا پڑھیے فرمایا میں نہیں پڑھیا ہویا جبریل علیہ السلام نے آپ نو موہن کا کیتا چپی پائی دبایا پھر واپس چلے گئے نا تو نبی پاک کی زبان سے خود جاری ہو گیا کہ اقرا بسم ربک الذی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. سنیے جو میں پیغام دینا چاہنا قرآن کی اعلان کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو جدوں کوئی فاسق خبر دے تحقیق کر لیا کرو. فاسق نے خبراں پھیلائیاں نے میں تحقیق واسطے کتاباں لے کے آیا. سبحان اللہ. کرو گے نا تحقیق انشاءاللہ. اہل حدیث سے اللہ دی رحمت سے سن رب نو عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا اور پیغمبر دی سنت بھی عطا فرمائی. عقیدہ توحید بھی عطا کیتا ہے اور پیغمبر دی سنت بھی عطا فرمائیے. اور تیرے ہاں اللہ دا تعارف پتہ کیا ہے؟ احوال مقدسہ کتاب میرے ہاتھ دے اندر سنیے ہن شرما جائیے اور ایک ایک حوالے کا انکار کیجیے. سیاق و سواد کے مطابق نہ ہوئے تو جناب میرا دنیا آخرت اندر گربان پکڑیے اور اگر ہمت و جرت ہے تو پھر جواب دیجیے. سنیے کتاب تو ہاڈی ہے حضرت میاں شیر محمد صاحب عاشق یزدانی شیر ربانی جناب اس کتاب کے مصنف نے احوال مقدسہ اس کتاب کا نام ایدہ صفحہ 50 اس کتاب کے غور جناب اس کے حوالے سے غور کیجیے. اہل حدیث کے بارے تہنا دینے والوں کہ اہل حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نعوذ باللہ گستاخ نے. سنیے ہاتھ میرے کتاب احوال مقدسہ میاں شیر محمد صاحب اس کتاب کے مصنف صفحہ 50 ہے تے پاسا سجئی کتاب تے پاسا ہاں بولی ہوئی پتر میں جس کو دے دا پاسا سجا تے لکھیا کی ہے اذان بعد فرمایا کہو لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ. اسی انگریز نو نام واسطے درخواست دئیے تے مجرم تے تو انگریز دا کلمہ پڑھے تو اہل سنت ہے. لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ. اگر سے اجتماع کوئی بریلوی ساتھی بیٹھے اپنے ہتھا اپنی اکھاں نال یہ اگر حوالہ پڑھ کے پڑھنا چاہے اور پڑھ کے میرے کول کھڑے ہو کے جناب اس پورے اجتماع کو سنانا چاہے اور اگر یہ اندر بات نہ ہوئے تو میں تیرا مجرم اگر کوئی بریلوی ساتھی سے اجتماع کھڑا ہو جائے میں علماء کی موجود ہوں جان دی پناہ دینا میری جماعت کا کوئی ساتھی اس طرح میری نگاہ نال دیکھے گا بھی نہیں آ جائے میرے سامنے کھڑا کیا والا آپ سنائے یا اس مسئلے تو توبہ کر جائے. لا الہ الا اللہ انگریز رسول اللہ. اگے دوسرا سنیے لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ. لا الہ الا اللہ لندن کعبۃ اللہ اینو گستاخی کہی جاندی. کعبۃ اللہ لندن ہے. سنو ساڈا کعبہ کیڑا ہے؟ ان اول بیت وسع للناس ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سنو اے کتاب میرے ہاتھ دے اندر حج فقیر
بر آستانہ پیر، فقیر دی حج ہوندی ہے پیر دے آستانے تے. حج کتنے ہونا ہے؟ بولو. یہ تو لکھا بر آستانہ پیر. ادھر کی لکھا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. حج فقیر بر آستانہ پیر. اس کتاب دا 45 سنیے. چاچڑ وانگ مدینہ دسے نہیں کریکیے. چاچڑ وانگ مدینہ جاتم تے کوٹ مٹھن بیت اللہ. ظاہر دے وچ مرشد ہادی، باطن دے وچ اللہ. تیرے نزدیک چاچڑ بیت اللہ ہے، مدینہ ہے. اہل حدیث کے نزدیک دو ہی شہر عظمت والے، ایک مکہ ایک مدینہ. گستاخ سانو آنا جا ہدایہ پڑھ. ہدایہ اندر لکھیے مدینہ حرم نہیں، تیرے ہاں مدینہ حرم نہیں. اہل حدیث دے ہاں مدینہ بھی حرم ہے جویں مکہ دے حرم ہے، جویں مدینہ حرم ہے، جویں بیت اللہ دی حرمت دا اہل حدیث قائل ہے، ایویں مدینے دی حرمت دا قائل ہے. تے اج کل صاحبزادہ فضل کریم صاحب نو دورہ پہ ہویا ہے لانگ مارچ دا. تے پتہ کی آندا ہے؟ آندا اساں وہابیاں کولو اہل حدیثاں کولو مکہ مدینہ کھو لینا ہے. یہ آل سعود نہیں، نعوذ باللہ آل یہود نے. اساں کھو لینا مکہ مدینہ. کھوو، تیاری کرو تانوں دیئی. تیاری کرو حضرات، تیاری کرو. دنیا بریلویت لے کے نکلو مکہ مدینہ وہابیاں کول کھون واسطے. اگوں بھی انشاءاللہ تیار بیٹھے جانے. کون؟ میں کہا لم ترى کیف. آؤ تانوں مکہ مدینہ دئیے انشاءاللہ. الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. میری اس کتاب تو نبی پاک کی گستاخی بھی ثابت ہو گئی کہ بیت اللہ دی بھی اور اللہ دی گستاخی. مقیاس نور صفحہ 196. اللہ تبارک و تعالی دے بارے گستاخی کرتے ہویا مقیاس نور اس کتاب دا مصنف بریلویت دا دادا اے دیکھ لو جنید زمان پیر طریقت مناظر اسلام ابو عبد الوہاب مولانا محمد عمر شروی. مقیاس نور صفحہ 196 آندا آدم علیہ السلام اصل دے اندر تے نا اللہ دے نور جو پیدا ہوئے نا، لیکن اللہ نے بشر کیوں کیا ہے؟ آندا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون کا ذکر فرمایا. آندے ایویں ہی ہے جس طرح CID والا مخالف کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کے منہ سے مخالفت کے اظہار کے لیے چند کلمات اس کی مرضی کے کہہ دیتا ہے، تو مخالف جب ان الفاظ کو منہ پر لاتا ہے CID والا اس کو فوراً مجرم قرار دے کر گرفتار جناب قرار دیتا ہے. ایسے ہی رب العزت نے مخالف نبی اللہ کو جب معلوم کر لیا کہ یہ نبی اللہ کی قدر و شان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ یہ تو اس کے زہر کی طرف دیکھنے لگ گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے مخالف نبی اللہ کو زہر کرنے کے لیے اس کے خیال کے الفاظ پیش کر کے پھر صحیح حکم صادر فرمایا. آدھا اصل ایک نوری سن. اللہ نے جویں CID والا بندہ گرفتار کرنے واسطے زہری جھوٹ بول دے، اللہ نے ایویں فرمایا. میرے اللہ دی توہین اس کتاب کے اندر. چاہیے عمر شروی دا بیٹا آج بھی زندہ عبد التواب چاہیے اس نو کہہ دو جویں رات نو میں سانگلا الزام فیصل آباد ایک مولوی دی تقریر دا جواب سی اب سید اسد دا تے او دے ابے دی کتاب دا میں جواب حوالہ دیتا سی حقوق الزوجین دا. حقوق الزوجین مفتی محمد امین فیصل آبادی مولوی سید اسد دا باپ ہجے زندہ سلامت.
لیکن بیٹے دا آپس اختلاف ہے، ابا انتہائی بیمار ہے کہ دفنانا کس نے؟ ایک بیٹا آندا ابا مر گیا تے میں مزار بنانا ہے، دوجا آندا میں بنانا ہے، تیجا آندا میں بنانا ہے۔ میں کہا مزار ہے فیکٹری ہے، یعنی لڑائی ہے۔ میں کہا ادو اد کر لو، جدو مر جائے نا ادو اد کر لو، کچھ اتنے دفنا دو کچھ اتنے دفنا دو۔ سنو حقوق الزوجین کے اندر پتہ کی لکھیا ہے؟ مفتی محمد امین صاحب اس کتاب کے مصنف نے فیصل آباد مکتبہ سیدیہ رضویہ شیخ کالونی جنگ روڈ تو کتاب چھپی ہے، صفحہ 33 اس کا صفحہ سنیے۔ تے میں جس وجہ سے حوالہ پیش کر رہا نا کہ جی میں وہ مولوی سیاح بنیا ایویں تو بھی سیاح بن جا۔ سنیے پتہ کی لکھیا ہے؟ جب عورت کے ساتھ اس کا خامد کھیلتا ہے اور اس کے بوسے لیتا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور ہوں، اور جب دونوں غسل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ میاں بیوی جدوں جناب میلاد تو بعد غسل کرنا تے جیڑا پانی گردا ہے قطریا، یقین جانو جے پانی ہو ایک ٹب وچ جناب نہا کے رکھو تے مولوی صاحب کے سامنے رکھو ٹوکے دے بعد پی، وہ پیے گا نہیں۔ جس پانی نو ٹوکا پی نہیں سکتا اس پانی چو اللہ دا فرشتے پیدا جا صحیح مسلم دی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ نے فرشتے نو نور چو پیدا کیتا ہے۔ ظالمہ تو حدیث دا انکار کرنا ہے۔ میں پیچھے تقریر کر دیا پچھلے مہینے کے حضرت جی تواڈے ابے نے گستاخی کیتی ہے، مولوی سید اسد آ کے 6 جولائی نو سانگلے تقریر کر پتہ کی آندا ہے؟ ہاں وہ میرے ابے نے لکھا تھا، ہم نے نئے ایڈیشن میں اس کو نکال دیا ہے۔ میں کہتا مطلب من گیا وہ گستاخی ہوئی سی تھی، ہوں سا کتاب چو کٹ چھڈیے۔ ایویں ذرا تسی بھی شفقت کرو، یا مانو کہ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین، انبیاء علیہ السلام دی توہین دا تصور تواڈے مذہب اندر موجود ہے۔ اہل حدیث اللہ دی رحمت نال ساڈے کول ادب و احترام واسطے ہے نہیں صرف مصطفیٰ، ساڑی تے محبت دا مرکز ہی مصطفیٰ نے۔ اٹھائیے مقابیس المجالس صفحہ 263 تے کیڑے دی کتاب ہے؟ خواجہ غلام فرید، خواجہ بابا غلام فرید دی کتاب ایدا صفحہ 263 پتہ کی لکھیا ہے؟ اندنے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہنود کا ہندو کا مذہب انتہائی قدیم ہے، پرانا ہے، اور ہر مذہب اس کے بعد وجود میں آیا ہے۔ اگر سب تو پہلے مذہب ہندو سی، قرآن کی آندا ہے ان الدین عند اللہ اللہ دے ہاں شروع تو لے کے آج تک دین کیڑا رہا ہے؟ یہ لکھے اللہ دے ہاں سب تو پہلے مذہب ہندو سی، یہ پرانا ہے، باقی سارے مذہب بعد نے، کیونکہ یہ مذہب حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ آندا آدم علیہ السلام ہندو سن، نعوذ باللہ نقل کفر نباست کفریہ عبارت نقل کرنا اس وجہ تو کہ تہاڈے جناب عوام الناس نو آگاہ کیتا جائے۔ آدم علیہ السلام اے باب فرید دا فوٹو بھی جے ہوتے صفحہ 200 جناب 63 سے مقابیس المجالس اس کتاب کا نام دیا چاہیے۔ اسی کتاب دا صفحہ نمبر 34 کھولیے، یہ تے حضرت آدم علیہ السلام دی توہین۔ آگے سنیے اسی صفحہ نمبر 34 کے اوتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی توہین موجود ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت عمر چند لوگوں کے ساتھ سفر میں تھے، جب رات کے وقت ایک منزل پر قیام کیا تو ساری رات گاتے رہے۔ عمر فاروق ساری رات تیرے نزدیک عمر فاروق رات نو گان پڑھ کیا حدیث کی آمد ہے؟ والذین یبیتون لربہم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور صحابہ کرام تے رات سجدے و قیامت گزارتے سن، تیری کتاب آندی ہے نہیں، رات نو گاندے سن۔ صبح جب اذان ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا آج تو ہم نے گاتے گاتے سیر کر دی ہے۔ ساری رات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو
گاندے رہے. اسی کتاب دے صفحہ نمبر 141 سے لکھیا ہے کہ اگر مسجد کے اندر سنیے صفحہ نمبر 141 سنیے فرماتے ہیں ایک حدیث میں آیا ہے کہ حبشی لوگ مسجد نبوی میں گا رہے تھے. یہ لکھ دیا اگلے اس حدیث کی روح سے بھی مسجد میں گانا باجا بجانا اور ناچنا جائز ہوا. آندہ مسجد گانا بجاؤ اور ایک وقت ایسی کہ بزرگ گھر نہیں سی گانا بجان دیں. آندہ مسجد گانا بجانا ناچنا جائز ہے. تائیں دے تار القادری نچدا ہے, تائیں دے تار القادری نچیا نا اور انہیں مسجد کے اندر اور مختلف جگہ تے آدھے حال پہنتا ہے. میں کہ اللہ دے بندو حال کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ اللہ شہوپری فرمایا حال پہندا مینار پاکستان سے کیوں نہیں پہندا. انہوں مینار پاکستان سے بٹھاؤ پھر محفل سما منعقد کرو پھر میں وینا حال کیویں پہندا. پتہ ہے نا حال پہنا تے تھلے گرنا ہے, حال زمین تے پہندا ہے نا, مینار تے حال نہیں پہندا. اٹھائیے تنقیدات. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے درود پاک دی بھی گستاخی اور توہین اس مذہب کے اندر موجود ہے. میرے پاس تنقیدات علی مطبوعات کتاب کا نام اور صاحبزادہ اقتدار احمد خان نعیمی قادری دی کتاب میرے ہاتھ کے اندر اس کا جناب صفحہ 210 کھولیے کی لکھیا ہے یہ درود ابراہیمی جڑا نماز ہی پڑھ دے ہو بیرون نماز یہ درود شریف ناقص ہے. آندہ نماز ہی پڑھو تے کامل ہے, نماز تو باہر پڑھو تے درود ناقص ہے. وہ ناقص ہے. صحیح البخاری حدیث سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے ایت مبارکہ نازل ہوئی. صحابہ کرام آئے یا رسول اللہ کیف نصلی درود کیویں پڑھنا ہے. نبی پاک نے کی فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سنیے گستاخ کون ہوندا ہے؟ عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ میرے ہاتھ کے اندر اس کتاب کا مصنف علامہ غلام نصیر الدین سیالوی مکتبہ غوثیہ یونیورسٹی روڈ کراچی پاکستان تو ایک کتاب چھپی ایدا صفحہ غور نہ سن لیجئے لکھ لیجئے 324 صفحہ اور بازا سجے پاسے کی لکھیا ہوں ذرا غور کر لینا. رسول اللہ علیہ وسلم دے بارے یہی حوالہ جال حق دے اندر بھی موجود ہے. یہ حوالہ عبارات اکابر کی تحقیقی و تنقیدی جائزے دے اندر بھی اعتراض نوٹ کرتا ہے. اہل حدیث آتے نے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نے جے نبی پاک حاضر و ناظر نے تے تواڈے مصلی تے مولوی کیوں چڑھدا ہے؟ نبی پاک جماعت کیوں نہیں کراندے؟ جواب لکھدا ہے یہ دے اندر اعتراض دا جواب دیندا ہے. جال حق احمد یار گجراتی لکھدا ہے کہ دا جواب یہ آ کہ نبی پاک پیچھے ساڈی نماز ہوندی نہیں. آندا نبی پاک دی نماز اج کل نفلی ہے ساڈی فرضی ہے. فقہ حنفی دے مطابق کیونکہ آپ ظاہر زندگی دنیا تو چاہ چکے ہوں آپ نظر نہیں آندے امام کا نظر آنا ضروری ہوندا ہے. لہذا یہ آپ کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی جس امتی دی نماز نبی پیچھے نہ ہوئے. اچھا نبی پاک دی پیچھے تیری نماز نہیں ہوندی نبی پاک دی نماز احمد رضا خان پیچھے گستاخ بریلوی گستاخ
نبی پاک دی نماز تے عامر رضا خان دے پیچھے ہو جاندی ہے. جناب وہ جنازہ پڑھا رہا جنازہ فرض کفایہ عامر رضا خان جنازہ پڑھا رہا آندا نبی پاک میرے پیچھے جنازہ پڑھے ہے. ہن نبی پاک دی زندگی بقول تیرے ظاہری نہیں تے نبی پاک دا جنازہ نفلی ہوئے گا تے عامر رضا خان دا فرضی ہوئے گا. جے نبی پاک دا جنازہ عامر رضا خان دے پیچھے ہو گئی تے ادھر بکواس کرنا کہ نہیں ساڈی نماز نبی پاک پیچھے نہیں ہوندی چاہیے. جنازی نماز نبی پاک پیچھے نہیں ہوندی ساڈی تے نال پیچھے ویسے ہی نہ ہوندی. آندا نبی پاک دے پیچھے ساڈی نماز نہیں. اور ادھر لکھدا ہے کہ نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ 142 ملفوظات میرے ہاتھ کے اندر ہے. یہ اندر لکھا ہے کہ عامر رضا خان دے پیچھے نماز پڑھیے کنے جناب محمد رسول اللہ جتنے نبی پاک صفحہ 142 سنیے. آندنے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوئے کہ گھوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں؟ فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے. الحمدللہ یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا یہ جنازہ مبارکہ میں نے پڑھایا. اور آگے اور یہی وہ برکات احمد صلی اللہ علیہ وسلم تھیں کہ محبت پیر و مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئی. نے جنازہ میں پڑھایا رسول اللہ نے جنازہ میرے پیچھے پڑھے ہے. رسول اللہ ساڈا کیدا کی ہے جتھے اللہ دے نبی موجود ہون. معراج دی رات نبی پاک جدو تشریف لے گئے نا سارے انبیاء سن. انہیں فرمایا میں سوچ رہا تھا جماعت کون کرائے گا. جبریل علیہ السلام نے فرمایا معموم جی آگے تشریف لائیے. فرمایا جماعت ہاں جتے تسی ہو کوئی اور جماعت کرا سکتا نہیں کرا سکتا. عامر رضا خان دے پیچھے نبی پاک. سنیے اس بدبخت ملفوظات کے اندر عامر رضا خان سوا نمبر 208 ملفوظات اعلی حضرت نہیں کالا حضرت کالا حضرت کالا علامہ شہید نے لکھا سی نا میں کالا ہے. ایک جواب آیا کسی نے کیا حضرت علامہ احسان علی رحمت اللہ کی کتاب میں جواب آیا کہنے لگا علامہ صاحب عامر رضا خان کالا نہیں سی. علامہ صاحب فرمانے لگے وہ تو میں نے ویسے لکھ دیا تھا چلتے چلتے بات آ گئی ویسے کالا ہو یا سفید ہو یہ تو بنانے والا اللہ ہے لیکن میں نے لکھ دیا کالا سی. انہیں جواب دیتا کہنے لگا علامہ صاحب کالا نہیں سی گہرا گندمی سی. علامہ صاحب فرمانے لگے گندمی تے سنیا سی گہرا گندمی کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی نہیں لگتا ہے. کہنے لگے میں تے کالا لکھیا تو کالے تے بھی لک مار چھڈی بنال گندمی تے گہرا گندمی کی ہوندا ہے. علامہ صاحب پوچھنے لگے اجتماع کرو گہرا گندمی کی ہوندا ہے. بندے کہنے لگے وہی کیا کالا. گہرا گندمی کون ہوندا ہے وہی کالا ہی ہوندا ہے نا. ایک کالا حضرت عامر رضا خان کالا حضرت 208 صفحہ ملفوظات کے اندر لکھدا ہے نعوذ باللہ اہل حدیث کا عقیدہ کی ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ دی اولاد بھی کوئی نہیں اللہ دے والدین بھی کوئی نہیں اللہ دی بیوی بھی کوئی نہیں بچے بھی اللہ انہاں چیزاں تو پاک. اے سنیے تیری کتاب ملفوظات اعلی حضرت کی صفحہ 208 سچے مجذوب کی یہ پہچان ہے کہ شریعت مطہرہ کا کبھی مقابلہ نہ کرے گا. حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمۃ اللہ علیہ مشہور مجاذیب سے تھے. احمد آباد میں مزار شریف ہے. میں زیارت سے مشرف ہوا ہوں. زنانہ وضع رکھتے تھے زنانہ وضع رکھتے تھے مجذوب سا نا شکل کیا ہو جی تھی. ایک بار قات شریف پڑا بادشاہ و قاضی و قادر جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے. انکار فرماتے رہے کہ میں کیا دعا کے قابل ہوں. جب لوگوں کی آزاری حد سے گزری ایک پتھر اٹھایا دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور سامان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجیے. اللہ نے کہہ رہے می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے یا می دے یا پھر میں چھڈ میں تیری بیوی ہے نا اس باللہ اللہ نے کہہ رہا ہے مجلوب آندھا می بھیجیے یا اپنا سہاگ لیجیے. یہ کہنا تھا کہ گٹائیں پہاڑ کی طرح امڑی اور جل تھل بھر دیے
ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر کہ جامع مسجد کو جاتے تھے، آئے، انہیں دیکھ کر امر بالمعروف کیا کہ یہ وضع مردوں کو حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر انکار و مقابلہ نہ کیا، چوڑیوں اور زیور زنہ لباس اتار مسجد کو ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرما اللہ اکبر، میرا خاون حی لا یموت ہے، میرا خاون حی لا یموت ہے۔ کس بریلوی دا جی چاہے آئے میرے پاس کھڑا ہو کر کے، انشاءاللہ میری جماعت میں کوئی ساتھی کچھ نہیں کہے گا، اس حوالے کو پڑھیے اور اپنے علماء کے پاس لے جائیے، یا جواب دیجیے یا مانیے کہ تسا اللہ دی توہین کرنے والے، پیغمبر دی توہین کرنے والے، بیت اللہ دی توہین کرنے والے، قرآن پاک دی توہین کرنے والے، آدم علیہ السلام دی توہین کرنے والے، میرا خاون حی لا یموت ہے کہ کبھی نہ مرے گا اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ سر سے پاؤں تک وہی سرخ لباس تھا اور وہی چوڑیاں۔ جاؤ تیرے اس کتاب ملفوظات نے لکھی ہے، اس کتاب میں لکھی ہے، اس کتاب میں لکھی ہے کہ اللہ خامد اور موسیٰ سی موسیٰ سہاگ اس اللہ دی بیوی ہے۔ اے اللہ دی توہین نہیں، سنو میرے پیغمبر دی توہین، بس زبان کالا حضرت، کالے حضرت نے نبی پاک دی توہین کی ہے۔ میرے ہاتھ ہی قرآن پاک آیت نمبر 104 سورۃ البقرہ، قرآن کی فرمایا ہے، فرمایا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو نبی پاک نو رائنا نہ کہو۔ کیوں؟ رائنا دا معنی سی ہماری رعایت کیجئے، ہمارے طرف توجہ فرمائیے، ہماری بات سنیے کہ رائنا اینڈ ناگے زیر ڈال کے نا اگر مروڑ کے کہی جا رائنا، یہ معنی سی ہمارے چرواہے۔ تو منافقین نے اس نانو پکاڑنے کی کوشش کی تھی، وہ بجائے رائنا کہن دے رائنا، اللہ پر لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو آج تو بعد نبی پاک مخاطب کرنا ہو، آپ کی خدمت حاضر ہو وہ تو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یا سنا ساڑھے وال دیکھیے، متوجہ ہو، یہ ساری بات پہ غور فرمائیے، سنیے، اپنی بات پیش کرو، لیکن رائنا نہ کہو۔ اس قرآن دی آیت تو ثابت ہوندے کہ جڑا نبی پاک نو رائنا چروایا کہندے او گستاخ پیغمبر ہے، وللکافرین عذاب علیم، اور ایسے کافر واسطے دردناک عذاب ہے۔ قرآن دی آیت تو ثابت ہوندے جڑا پیغمبر نو رائی کہے، پیغمبر نو چرواہیا نعوذ باللہ کہے، زبان مروڑ کے کہے، رائی کہے، او کافر بھی ہے، گستاخ بھی ہے۔ ایک قرآن دی آیت نمبر جناب سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 104 ہے، جائیے میرے ہاتھ ہے، فتاوی رضویہ دی جلد 15 صفحہ 403 اور جناب 702 صفحہ 2 کتاب، اسی کتاب سے 2 صفحے سے حوالہ موجود ہے، صفحہ 403 عامر رضا خان بریلوی، عامر رضا خان کالے حضرت کی کتاب، صفحہ 403 سے پاسا سجا، پتہ کی آندا ہے؟ آندا ید اللہ الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور اس کے سچے رائی، اس کے سچے رائی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے۔ کہنے گا ساری امت ریوڑے محمد چروائے، نعوذ باللہ، رائی دا معنی چروائے۔ تیرے کالے حضرت نے نبی پاک دی توہین کیتی ہے، اے او کالا حضرت ہے جڑا مندر وچ بھی جاندا سی، مندر وچ خیر القادری چاہے گرجے تے کوئی گناہ نہیں، ابا بھی جاندا سی، عامر رضا خان مندر وچ جاندا سی۔ سن میرے کول حوالہ، اگر تو ایک حوالہ نہ دیندا نا اہل حدیث کے خلاف زبان نہ کھولنا، اہل حدیث سے پہلے کہنے کہ میرے کسی عالم کو غلطی ہو جائے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی تو پاک کون نے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تے تیرا جہدے نا تے مذہب بنائی بیٹھا ہے کالا حضرت، اعلی حضرت، اعلی سیرت، کتاب مصنف محمد رضا الحسن قادری، صفحہ نمبر 134 سنیے، حاجی کفایت اللہ صاحب بیان کرتے ہیں اعلی حضرت بنارس تشریف لے گئے، ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی، میں ہمراہ تھا، واپسی میں تانگے والے سے فرمایا اس طرف فلاں مندر کے سامنے سے ہوتے ہوئے چل، ٹانگے تے چڑھے سن، فرمایا سراؤں جانا جتے مندر آتا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اعلی حضرت بنارس کا بھی تشریف لائے اور کیسے یہاں کی گلیوں سے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا؟
اسی حیرت میں تھا کہ تانگا مندر کے سامنے پہنچا، دیکھا کہ ایک سادھو، کون سادھو مندر سے نکلا۔ سادھو کیوں آدھے ہو؟ وہ سادھو مندر چو جڑا اندر جناب کو پادری سادھو ہندو اندروں نکلے ہے، سادھو مندر سے نکلا اور تانگا کی طرف دوڑا۔ آپ نے تانگا کو رکوا دیا، اس نے اعلی حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں کچھ باتیں ہوئیں، کان میں رشتہ دار تھی نا، کان میں کچھ باتیں ہوئیں، کس سے؟ سادھو نل۔ اعلی حضرت نے گپ ماری کے دن کنا جو خاص گل راز و نیاز یہ گلاں کان گلاں خاصی ہوندیاں نے۔ سادھو نل کان میں کچھ باتیں ہوئیں جو میری سمجھ سے باہر تھیں۔ پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا، ادھر تانگا بھی چل پڑا۔ تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا؟ حضور یہ کون تھا؟ فرمایا ابدال وقت، یہ ابدال تھا۔ عرض کی مندر میں نے عرض کی حضرت یہ مندر میں ابدال؟ فرمایا آم کھائیے پتے نہ گنیے۔ فرمایا تو اپنی گل کر، اینو چھڈ۔ مندر جی ہندو ابدال جناب مندر چ ہوندے نے، مندر اندر سادھو نو ابدال کہہ رہے ہے، جیدا ابدال سادھو ہوئے وہ تیرا اعلی حضرت ہے۔ یہ اعلی حضرت نہیں، یہ کالا ہے، کالا حضرت سون۔ میرے ہاتھ کے اندر فیضان سنت توتی کراچی والی سرکار سگے مدینہ، چلو ترجمہ نہیں کرنا، یہ دانی صاحب ناراض نہ ہو جائے۔ ایس الیاس قادری فیضان سنت، پہلے فیضان سنت کا مقام سنیے۔ یہ وہ کتاب ہے جو الیاس قادری کراچی والے سبز پگڑی والے توتے نے لکھی ہے۔ اس کتاب سے 3.25 تے لکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دست مبارک میں ایک کتاب لیے تشریف لا رہے ہیں۔ سنیے، ایک بزرگ کا بیان ہے، خدا عز و جل کی قسم میں نے یہ ایمان افروز خواب دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اپنے دست مبارک میں کتاب لیے تشریف لا رہے ہیں۔ دائیں طرف حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بائیں طرف کالا حضرت اعلی حضرت مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کون سی کتاب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب دکھاتے ہوئے فرمایا یہ فیضان سنت ہے اور یہ محمد ریاض کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جیڑے نبی پاک دی امت واسطے تحفہ ہے۔ کنے فرمایا ہے؟ اللہ دے نبی نے۔ ہون ذرا اس تحفے نو ویکھیے، یہ تحفہ دیتا ہے کنہاں نے؟ بولو، نبی پاک نے اس کتاب نو تحفہ قرار دیتا ہے امت واسطے۔ اس تحفے دے 888 تے لکھیا ہے استنجا کرنے کی 79 متفرق سنتے اور آداب، استنجا کرن دیا 79 سنتا، 1.80 تائیں دے شروع کہندے سن نا، ملدے سن مدینہ، وہ کہندا میٹھا مدینہ، یہ انہاں دا سلام ہوندا سی۔ پھر پتہ کی ہویا، بڑا مشہور ہو گیا مدینہ میٹھا مدینہ، مدینہ میٹھا مدینہ۔ جدو کوئی ملے مدینہ میٹھا مدینہ، اجتماع سی نا ملتان تے عوام زیادہ سی تے لیٹریناں تھوڑیاں سی، ہن لین لگی سی باہر، اندر وہ بیٹھا سی توتا، ہن جڑا باہر والا سی وہ پریشان ہویا، اس نو دباؤ زیادہ ہویا، اور بیٹھ ہر بار کھڑے پریشان ہو کے پتہ کی آندا ہے مدینہ 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 باہر نکلو، باہر مدینے کھڑے ہیں، مدینہ باہر نکلو، باہر مدینے کھڑے ہیں۔ پھر یاد کر کہا یار بہت ہی ہو گیا، لہذا آج تو بعد چھاڑ ہی دیو، اتنا کیا کرو 79 سنتا 1-2 سنتا سنا دینا، زیادہ سنتا سنان دے پوزیشن نہیں۔ مرد کے پیچھے کے مقام کے لیے ڈھیلوں کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں پہلا ڈھیلا آگے سے پیچھے کو لے جائے، دوسرا پیچھے سے آگے کو، اور تیسرا آگے سے پیچھے کو۔ سردیوں میں پہلا ڈھیلا پیچھے سے آگے اور دوسرا آگے سے پیچھے کو، تیسرا پیچھے سے آگے کو لے جا، آگے سے پیچھے، پیچھے سے آگے۔ یہ ہے تیرا مذہب؟ اللہ دی قسم ہے
یہو جہا اس کتاب نو میرا نبی تحفہ نہیں کہہ سکتا. یہ کتاب اگے پتہ کی لکھدا ہے, اگر استنجا کرنا ہو لوٹا ہو تو ایسے پکڑنا ہے, جگ ہو تو ایسے پکڑنا ہے, اگر فوارے کے نیچے ڈائریکٹ استنجا کرنا ہو, یقین جانو پڑھ لو دیکھو تو صحیح. اسی کتاب یہ نبی پاک نے تحفہ دیتا ہے. اس کتاب کے اتنے لکھیا سنیے میرے تواڈے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولیا گیا. اس کتاب کے بارے لکھتا ہے حضور تاجدار مدینہ فرماتے ہیں جس نے عالم کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. آندا جڑا مولوی نو مل لوے میں سمجھے کوئی نبی پاک نو مل گیا. اس کتاب کے صفحہ 299 تے بات لکھی ہے. اور نہیں یہ ایک اور گل بڑی دسنی ہے پیاری, یہ تے اج توتی میرے کول ہی رہے. آندا سرکار بغداد سرکار بغداد حضور غوث پاک غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں یہ کتاب نبی پاک نے امت واسطے کی کیا ہے توحفہ ہے. اس کتاب دے وچ لکھیا حوالہ غنیت الطالبین دا. یہ مطلب ہے نبی پاک دے ہاں غنیت الطالبین پیر عبد القادر جیلانی دی کتاب ہے. پیر عبد القادر جیلانی دی کتاب ہے غنیت الطالبین. ہن پڑھیے غنیت الطالبین. یہ غنیت الطالبین حنفیہ نو اہل سنت کہے تے میں تن اہل سنت منن واسطے تیار. یہ پیر عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین دے اندر تینو گمراہ فرقہ کہے. جے تینو گمراہ فرقہ کہے پھر مانیے کہ تیرا مذہب جناب گمراہ عقیدہ نظریہ. سنیے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر مختلف فرقیاں کا تذکرہ کیتا ہے اور انہاں فرقیاں دے وچوں ایک فرقہ حنفیہ اے میرے ہاتھ پیر عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین. تو کبھی پیر صاحب کی کتاب نہیں, میں کہنا ہے جڑی کتاب نبی پاک نے تحفہ دیتی ہے امت واسطے یہ لکھیا غنیت الطالبین. یہ پیر صاحب کی کتاب نہ ہوندی نبی پاک دس دیندے وچوں ایک حوالہ کڈ چھڈو. یہ مطلب ہے نبی پاک نے قبول کر لئی. ہن غنیت الطالبین دا صفحہ 187 کھولیے. فرماتے نے حنفیہ کون نے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے بعد ان پیراؤں ساتھیوں کو حنفیہ مرجیہ کہا جاتا ہے. پیر عبد القادر جیلانی حنفی مرجیہ کیا ہے, گمراہ فرقہ کیا ہے. لہذا پیر دی بات سچیت بھی گمراہ ہو. اہل سنت اہل حدیث تسی اہل سنت نہیں. سنیے اہل حدیث کون نے, اہل حدیث کون نے, اہل حدیث کی عظمت سنیے. اجے تے میں ایک حوالہ درِ مختار دا دینا ہے. درِ مختار دا یہ حوالہ میری جماعت کے مناظر مولا عمر صدیق صاحب نے پچھلی تقریر ایک سانگلہ ہل دیتا سی. پھر اسی کل سانگلے دونوں سام مولا عمر صدیق صاحب بھی تے میں بھی تے پتہ کی ہویا ساڑھے تو پہلے 6 تاریخ انہوں دا جلسہ دی. مولوی کہنے لگا ہم مانتے ہیں یہ حوالہ ہے اور مجبوری میں جائز بھی ہے. کیا لکھیا اگر جان لے اور لکھ لے فاتحہ خون کے ساتھ اپنی پیشانی اور ناک پر شفا کی غرض سے تو جائز ہے. اسی طرح پیشاب کے ساتھ بھی سورۃ الفاتحہ پیشابہ درِ مختار کے اندر لکھیا ہے. میرے ہاتھ موجود ہے عربی نسخہ صفحہ 365 قرآن سورۃ الفاتحہ پیشاب نہ لکھنا جائز ہے اگر یقین ہو جائے کہ دے شفا ہے. اور سید اسد بریلوی مکتبہ فکر دے مناظر نے 6 جولائی نو 61.5 محفوظ منے کہ جی میں خنزیر قرآن چاہتا ہے مجبوری نال جائز ہے, میں پیشاب نہ سورۃ فاتحہ لکھنا بھی جائز ہے. بریلویت پہ لعنت, بریلویت پہ لعنت, بریلویت پہ لعنت, بریلویت پہ لعنت.